وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم جناب پیر بخش پاکستان سے یاد فرمایا، شکریہ۔ آپ نے سوال ارشاد فرمایا عزل جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو کن صورتوں میں جائز ہے؟ اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ جواب: محترم، عزل کے معنی ہے علیحدگی۔ اصطلاح میں عزل کے معنی ہے انزال کے وقت عورت سے علیحدہ ہو جانا اور باہر منی نکالنا تاکہ حمل قائم نہ ہو۔ شریعت مطہرہ میں نکاح کے من جملہ اغراض و مقاصد میں سے ایک اہم مقصد توالد و تناسل ہے اور اولاد کی کثرت مطلوب اور محمود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارک میں زیادہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، لہذا بلا عذر عزل کرنا ناپسندیدہ ہے۔ البتہ اگر عذر ہو تو آزاد بیوی کی اجازت سے عزل کرنا جائز ہوگا، بلا اجازت مکروہ ہے۔ اور لونڈی میں تو بہرحال جائز ہے کہ یہی عام علماء و عام صحابہ کا مذہب ہے۔ جیسا کہ امام مسلم نے ایک روایت نقل کی کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، بولا کہ میری ایک لونڈی ہے جو ہماری خدمت گار ہے اور میں اس کے پاس جاتا ہوں اور یہ ناپسند کرتا ہوں کہ وہ حاملہ ہو جائے۔ تو فرمایا اگر تو چاہے تو اس سے عزل کر، مگر اس پر گزرے گا وہی جو اس کے مقدر میں ہے۔ پھر وہ شخص کچھ ٹھہرا، پھر حاضر خدمت ہو کر بولا کہ لونڈی تو حاملہ ہو گئی۔ تب فرمایا کہ ہم نے تو تمہیں پہلے ہی خبر دی تھی کہ جو اس کے مقدر میں ہے وہ اسے پہنچے گا۔ سمجھ آ رہی یہ بات محترم؟ اور متفق علیہ ایک اور حدیث جس کو امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنی المصطلق میں گئے تو ہم نے عرب کے قیدیوں میں سے کچھ قیدی پائے۔ ہم کو عورتوں کی رغبت تھی اور ہم پر بغیر بیوی کے رہنا دشوار ہوا۔ ہم نے عزل کو پسند کیا، چنانچہ ہم نے عزل کرنے کی ٹھانی، مگر ہم نے سوچا کہ کیا ہم عزل کریں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان ہیں۔ ان سے دریافت کرنے سے پہلے تو ہم نے آپ سے اس کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ تم پر عزل کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی روح جو قیامت تک آنے والی ہو مگر وہ آ کر رہے گی۔ یعنی عزل کرنا اس خیال سے نہ چاہیے کہ اب حمل قائم نہ ہوگا، بلکہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ چاہے تو حمل قائم ہوگا، وہ نہ چاہے تو قائم نہ ہوگا۔ تاہم پھر بھی اس کی اجازت ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ فقہی مسئلے کی تفصیل آپ در مختار مع رد المحتار اور فتاوی عالمگیری، بہار شریعت اور دیگر کتب فقہ میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہم نے پیش کی ہیں، 2 حدیثیں، ان کو بخاری و مسلم میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ باقی واللہ تعالی عالم بالصواب۔